الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم حاضرین، ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے 13 نبیوں کے بارے میں ان کی زندگی اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا. آج آپ کے سامنے 14واں نبی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابو کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بہت سالوں کے بعد تقریباً 86 سال یعنی کہ 86 ایئرز کی عمر تک ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے، پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 2 امتحان لیا، 2 ٹیسٹ لیا. ان میں پہلا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آ جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی ہے، جہاں بے آب و گیا زمین ہے، وہاں پہ کوئی بھی پیڑ پودا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بے آب و گیا زمین پر چلے گئے، جہاں پر خانہ کعبہ کا جو ہے بننا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے میرے اندر کیا کمی رہ گئی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، مجھے بتائیے، میرے گود میں جو بچہ پل رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، دور دور تک کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، اور یہاں پہ نہ کوئی قافلہ گزرتا ہے، بالکل سنسان اور بے آب و گیا زمین ہے. آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس طرح وہ جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے سے کپڑا پکڑ کر کھینچا، کہا کہ مجھے بتائیے آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اسی طرح 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. لاسٹ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ امرک بہذا، اے میرے شوہر، آپ جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں میری بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، اذا لا یضیعنا، تب اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر کے آیا ہے، اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آیا ہے جہاں پر تیرے گھر کی تعمیر ہونی ہے، جہاں پہ تیرا گھر بننا ہے، اے اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑ کر کے آیا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرنے بن جائے، نماز قائم کرنے والا بن جائے، اس لیے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ فَجَعَلَ فِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو اس گھر کی طرف لوگوں کے دل کو مائل کر دینا، اے اللہ لوگوں کا دل مائل ہو جائے، جو گھر کی تعمیر ہونی ہے یعنی جو خانہ کعبہ یہاں پر تعمیر ہونا ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دل کے اندر یہ اٹریکشن پیدا کر دے، یہ آکرشن پیدا کر دے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ جائے۔ فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ تو ان میں سے ان لوگوں کو رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر گزار بندہ بن جائے، تاکہ وہ تیرا شکر کرنے لگ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کی دعا کی؟ اس چیز کی دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے نماز پڑھنے والے بن جائے۔ کیا آج ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے بھوش کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر کیسے بنے، انجینئر کیسے بنے، بزنس مین کیسے بنے، دنیا کیسے کمائے، دنیا کیسے حاصل کرے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں لیکن دنیا داری سوچتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں سوچا ہمارے بچے نمازی بن جائے، ہمارے بچے روزے دار بن جائے، ہمارے بچے تراویح کی نماز پڑھنے والے بن جائے، ہمارے بچے عالم بن جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ، انہوں نے کیا کہا کہ نماز پڑھنے والا بن جائے، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا، انسان دو لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر غور کرو، انہوں نے کیسا امتحان پاس کیا، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، وہ بھی بچے کب؟ جب 86 سال کی عمر تک دعا کرنے کے بعد وہ اولاد ملی، اس بچے کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایسے گھر کی تعمیر ہونی ہے، اس گھر کی طرف لوگوں کا اٹریکشن پیدا کر دے۔ اور آج اٹریکشن ہو رہا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، گرچہ کوئی زیارت کر پائے یا نہ پائے، کسی کو توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دلوں کے اندر یہ اٹریکشن پیدا کر دی کہ ہر دل چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ ذرا غور کرو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ بھی ایک عورت تھی اور آپ بھی ایک عورت ہو۔ ذرا غور کرو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اوپر، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، عورت ہو تو ایسی۔ میری پیاری ماں بہنوں حضرت حاجرہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت حاجرہ تمہارے لیے نمونہ ہے، حضرت حاجرہ تمہارے لیے آدرش ہے۔ اس لیے اگر تمہارا ایمان ہونا چاہیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ کس قدر ان کو بھروسہ تھا، کس قدر ان کو توکل تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حضرت حاجرہ علیہ السلام پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دور دیکھتی ہیں تو ریت چمک رہا ہے، سمجھتی ہے کہ وہاں پر پانی ہے، پانی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی جاتی ہیں، صفا سے مروہ کی چکر لگاتی ہیں، وہاں پہ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں تو پانی نہیں ہے، تو بالکل ریت چمک رہا ہے۔ پھر وہاں جب پہنچتی ہے، صفا سے جب دیکھتی ہیں مروہ کی طرف، وہاں بھی چمک رہا ہے، سوچتے ہیں ہو سکتا پانی جو چمک رہا ہو۔ اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائی، اور آج حاجی حج کرنے والے جب تک 7 چکر نہ لگائیں اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ کس نے کہا کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا؟ اللہ کی قسم، اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا، اسلام نے عورتوں کو جو مرتبہ دیا،
دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، دنیا کے کسی دھرم نے نہیں دیا، دنیا کے کسی ریلیجن نے نہیں دیا جو اسلام نے عورتوں کو مقام دیا۔ یہ مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جب تک 7 چکر نہ لگائے، حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل نہ کرے، تب تک ان کا حج کمپلیٹ نہیں مانا جائے گا۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جس اسٹائل میں دوڑتی تھی اس طرح بھی دوڑنا پڑتا ہے، جب تک اس طرح نہ دوڑے ان کا حج کمپلیٹ نہیں۔ یہ عورتوں کا مقام ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا امتحان لیا کہ اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کے آؤ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان، دوسرا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ تم اپنے پیارے لختے جگر نور نظر اپنے بیٹے کو تم ذبح کرنا۔ ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے گردے والے، بڑے بڑے گردے دل والے بھی بالکل ان کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو کوئی مار دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے اولاد کو کوئی مار دے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بچہ جو 86 سال کی عمر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے، وہ اولاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں ملتی ہے، ذرا سوچو کہ کس قدر محبت رہی ہوگی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی پر نظر دوڑاؤ، باپ بیٹے کی قربانی کس طرح ہے کہ اللہ کے حکموں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی۔ قال ربی هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں نیک اولاد جو ہے مانگنی چاہیے۔ آج ہم نیک اولاد کہاں مانگ رہے ہیں؟ جب ہماری مائیں بہنیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان کو دعا کرنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعا یاد کر لو، ربی حب لی من الصالحین، یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ حاملہ حالت میں پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، دعا کرنے کے بجائے، نماز روزے کی پابندی کرنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے وہ سیریل دیکھتی ہیں، موویز دیکھتی ہیں، ٹک ٹاک دیکھتی ہیں، ریلز دیکھتی ہیں۔ ذرا سوچو، جب ایسی عورتیں فلمیں دیکھیں گی، گانے دیکھیں گی، سیریل دیکھیں گی تو کیا ان کے نیک اولاد پیدا ہوں گے؟ بچے کا اثر ہوتا ہے میری پیاری ماں بہنوں، بچے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو کام کرے گی آپ کے بچے آپ کے پیٹ سے آپ کی کاپی کریں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے جملے پر نظر دوڑاؤ، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار اولاد عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بردبار اولاد عطا کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ الذی وہب لی من الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہو گئی، جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے ایسی عمر میں، جبکہ میں بوڑھا تھا، لیکن بڑھاپے کی عمر میں تو نے مجھے اسماعیل اور تو نے مجھے اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعا کو سننے والا ہے، میرا رب تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تعریف کی، تو پتہ کیا چلا کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جائے اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جب یہ نعمت مل گئی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے کے لائق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو ذبح کرو، یعنی وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے لائق ہو گئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، جب کودنے کے لائق ہو گئے،
تو اسماعیل علیہ السلام کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آئے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آئے میرے بیٹے اس کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے، آئے میرے بیٹے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آئے میرے بیٹے اس کے بارے میں تیرا کیا اوپینین ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آئے میرا ابو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے حکم دیا ہے آئے میرے ابو جان تو اس کو ضرور کر ڈالیے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربان جائیے ایسے اولاد پر، قربان جائیے ایسے اولاد پر کہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا ابو جان اللہ نے اگر ایسا کہا ہے آپ ضرور کر ڈالیے۔ دل دیکھے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا بیٹا کا، بیٹے بھی تیار ہیں قتل ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، اور باپ بھی تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک سبق کیا ملا، اگر کسی چیز کا اللہ ہمیں حکم دے چاہے وہ چیز ہمارے نزدیک کتنی پیاری ہو جائے ہمیں اس کو قربان کرنی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بالکل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بالکل لٹا دیا اور لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ذبح کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا کیا ابراہیم تو میرا سچا نبی ہے، ابراہیم تو میری باتوں کو ماننے والا ہے، ابراہیم میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنا خواب اپنا سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو میرا ٹیسٹ تھا، تو نے اس ٹیسٹ کے اندر بالکل پاک ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے جب وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو بکہ کے اندر یعنی مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، یعنی مکہ کے اندر یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مبارکا وہدی للمتقین وہدی للعالمین، یہ بہت ہی بابرکت ہے اور پوری دنیا کے لیے پورے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں، بلکہ باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام مستری اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام مزدوری ہیں، یعنی ان کا ہیلپر ہے، ہیلپ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور باپ بیٹا یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اے اللہ میں جو تیرا گھر بنا رہا ہوں، اے اللہ میں جو تیرا گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ دعا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ اپنے باپ کے بہت زیادہ فرما بردار انسان تھے، اپنے باپ کی فرما برداری کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے پر نظر دوڑانا چاہیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نظر دوڑاؤ، کس قدر وہ اپنے باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی اتنی فرما برداری کر رہے ہیں کہ باپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا، انہوں نے باپ کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ گھر کیسا چل رہا ہے، کہا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، حالت صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری جو بہو ہے یہ بالکل نافرمان ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب میرا بیٹا جو ابراہیم تیرا جب یہ شوہر ہے یعنی اسماعیل جب آئے تو کہہ دینا کہ گھر کا چوکھٹ بدل دے. لیکن ان کے بہو کو پتا نہیں تھا کہ میرے جو ہے سسر ہیں. کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ گھر کا چوکھٹ بدل لے. جب ان کے شوہر یعنی اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, کہا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ بنا جو ہے شکار کرنے کے لیے گئے ہیں, پوچھ رہا تھا گھر کیسا چل رہا. میں نے جو حقیقت تھی بات میں نے کہہ دی. تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ بدل لو. کہا اچھا ایسا کہا تھا؟ کہاں؟ تو کہا کہ وہ میرا باپ تھا, کہا کہ وہ بڈھا ستیا گیا تھا, وہ کہا کہ گھر کے چوکھٹ بدلو. چوکھٹ تو صحیح تھی. کہا کہ چوکھٹ کا مطلب تم ہو, یعنی تم کو بدلنے کے لیے کہا ہے, تم اللہ کی نافرمان جو ہو, اس لیے میرے ابو نے تم کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے, لہٰذا میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. باپ کی فرما برداری ایسی ہونی چاہیے. بیوی کے خاطر جو ہے باپ کی خاطر بیوی چھوڑ دی. آج ہمارا اس کا الٹا ہو رہا ہے, بیوی کی خاطر ہم باپ ماں کو چھوڑ رہے ہیں. بیوی کی خاطر ہم باپ ماں کی جو ہے خدمت نہیں کر رہے, باپ ماں کو وردھاশ্رم چھوڑ رہے ہیں بیوی کی خاطر. ذرا سوچو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں, جب اسماعیل علیہ السلام 136 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو حرم کے اندر جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے ان کے والدہ ہاجرہ کے جو قبر کے پاس. تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مختصر سی سیرت. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نبی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.